بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ تاریخ کے بڑے مارکے اصل میں تلواروں سے نہیں، یقین سے جیتے جاتے ہیں؟ ایک ایسا لشکر جو تعداد میں کم، ہتھیاروں میں کمزور، مگر دل میں پہاڑ جیسا یقین رکھتا ہو، وہ کیسے دنیا کے سب سے طاقتور جابر کو گرا دیتا ہے۔ آج ہم چلتے ہیں صدیوں پیچھے اس وادی کی طرف جہاں ایک نوجوان چرواہا اپنی پوری قوم کی تقدیر بنانے والا ہے، لیکن یہ کہانی اس نوجوان سے بہت پہلے شروع ہوتی ہے، جو ایک شکست خوردہ قوم اپنے رب سے کہتی ہے، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجئے، ہم لڑیں گے۔ یہ بنی اسرائیل کی کہانی ہے، وہی قوم جو کبھی سمندر چیر کر گزری تھی، مگر اب خوف اور بزدلی کے اندھیروں میں گھر چکی ہے۔ دشمن جالوت اور اس کی فولادی فوجیں ان پر ٹوٹ پڑتی ہیں، بستیوں پر حملے، مال و متاع کی لوٹ، جوانوں کی گرفتاری اور پھر خاموشی، ایسی خاموشی جس میں صرف شکست کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وقت کی گود نے ان کے دلوں پر جمی ہوئی یقین کی چمک پھیکی کر دی۔ انہوں نے اپنی تاریخ، اپنے معجزات، اپنے نبیوں کی نصیحتیں، سب کچھ بس کہانی سمجھ لیا۔ لیکن پھر ایک دن ان کے صادقین اور علماء نے قوم کو اکٹھا کیا، اور ایک جملہ ان کے ہونٹوں سے نکلا جس نے تقدیر کا پہیہ گھما دیا۔ اگر ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر ہو جائے تو ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ یہ جملہ صرف سیاست نہیں تھا، یہ وعدہ تھا، مگر وعدوں کی آزمائش ہوا کرتی ہے، اور اللہ جب کسی قوم کو بنانا چاہتا ہے تو پہلے ان کے دلوں کے آئینے صاف کرتا ہے، ان کے بہانوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ جب قوم نے عہد کیا کہ وہ لڑیں گے، ان کے نبی، جنہیں بعض روایات میں حضرت سمیل کہا گیا ہے، انہوں نے اعلان کیا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ طالوت! لوگ چونک گئے۔ ان کے ذہنوں میں بادشاہ کے لیے جو معیار تھا، اس میں نسل، دولت، شہرت، یہ سب چیزیں تھیں، لیکن طالوت اس معیار پر پورا نہیں اترتے تھے۔ وہ کوئی شاہی خاندان کے فرد نہیں تھے، ان کے پاس سونے کے پہاڑ نہیں تھے، وہ بس مضبوط جسم، سیدھی کمر، صاف نگاہ اور ایمانی جرأت رکھنے والے ایک عام آدمی تھے۔ قوم نے اعتراض کیا، ہم پر بادشاہی اس کو کیسے مل گئی؟ ہم تو زیادہ حقدار تھے، اور یہی ہوتا ہے جب قومیں اصل قوت، تقوی، دیانت، حوصلہ کو بھول جائے تو انہیں عہدوں میں صرف نام اور نسب نظر آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بتایا، اللہ نے اسے تم پر فضیلت دی ہے، اس کے علم اور جسمانی قوت میں اضافہ کیا ہے، اور اللہ جسے چاہے اپنی بادشاہی دے دے۔ فیصلہ آسمان سے آ چکا ہے، مگر دلوں کی گرد ابھی باقی تھی۔ پھر انہیں ایک نشانی دی گئی، ایک صندوق جسے تابوت سکینہ کہا جاتا تھا۔ اس میں ان کے نبیوں کی یادگاریں تھیں، اور اسے اٹھانے فرشتے آ رہے تھے۔ یہ صندوق ان کی تاریخ، ان کے ایمان، ان کے رب سے کیے گئے عہد کی علامت تھا۔ جب تابوت آ گیا تو لوگوں کے دلوں میں بھولی بسری تاریخ کی گونج پھر سے جاگ گئی۔ یقین کی بحالی کبھی کبھی ایک نشان مانگتی ہے، اور جب نشان آ جائے تو حجت مکمل ہو جاتی ہے۔ اب بہانہ ختم، میدان باقی تھا۔ طالوت نے لشکر کی ترتیب شروع کی۔ ہر آدمی کو صف میں کھڑا کیا گیا، نہ کوئی شہزادہ آگے تھا، نہ کوئی غریب پیچھے، صرف ایک صف جس میں معیار ایمان اور نظم تھا۔ طالوت نے پہلی بار لشکر سے خطاب کیا، اے میرے لوگو، ہم بڑے دشمن کے مقابل جانے والے ہیں۔ یہ جنگ صرف نیزوں سے نہیں جیتی جائے گی، یہ جنگ بھاگتے قدموں
اور ٹوٹے وعدوں سے ہار جائے گی۔ جو صبر کرے گا وہی دیکھے گا کہ مدد کیسے اترتی ہے۔ یہ خطاب ان چند دلیر لوگوں کے لیے آب حیات تھا اور ان کمزور دلوں کے لیے آئینہ جنہیں جلد پتہ چلنے والا تھا کہ جنگیں صرف نعروں سے نہیں ہوتی۔ دوسری طرف جالوت تھا، ایک فولادی درخت، اس کے سر پر خود جسم پر زرہ، ہاتھ میں لمبا بھالا، اس کے پیچھے ایک تربیت یافتہ فوج، بھاری زرہیں، جنگی ساز و سامان، کمانے، نیزے، غلیلے، اور سب سے بڑھ کر اس کا نام، ہاں جالوت کا نام ہی خوف کی پہلی دیوار تھا۔ کمزور قوموں کے لیے سب سے بڑا دشمن اکثر دشمن کی طاقت نہیں، ان کے اپنے ذہن کا خوف ہوتا ہے۔ طالوت جانتے تھے کہ پہلے اس خوف کی کمر توڑنی ہے، اس لیے اس نے لشکر کے اندر نظم، سادگی اور خاموشی قائم رکھی۔ کوئی بے جا نعرہ بازی نہیں، کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں، بس پیش قدمی، ڈسپلن اور دعائیں۔ طالوت نے اعلان کیا تھا کہ جو ڈرنے والا ہے، جو ہمت کی کمی محسوس کرتا ہے، وہ یہیں سے لوٹ جائے، کیونکہ جنگ میں ایک ڈرپوک 10 بہادروں کا حوصلہ توڑ دیتا ہے۔ کچھ چہرے جھکے، کچھ قدم پیچھے ہٹے، چند لوگوں نے سانس لی اور واپس لہو لیے۔ لشکر کی تعداد کم ہو گئی، مگر طالوت کی آنکھوں میں روشنی بڑھ گئی۔ یہ روشنی جانتی تھی کہ تھوڑے مگر خالص لوگ زیادہ مگر کھوکھلے لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بڑے کام ہمیشہ اقلیتوں نے کیا ہے، وہ اقلیتیں جو یقین میں اکثریت بن جاتی ہیں۔ دشمن کی سرزمین کی جانب سفر شروع ہوا۔ گرمی، گرد اور تھکن نے جوانوں کی کمر توڑ دی۔ پانی کم تھا، راستہ دشوار تھا، طالوت خاموش تھا، لیکن اس کی خاموشی میں ایک امتحان چھپا تھا۔ جو قوم بڑے وعدے کرتی ہے اسے پہلے چھوٹے امتحان دیے جاتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ وعدہ زبان نے کیا تھا یا دل نے۔ آنے والے لمحوں میں یہ لشکر ایک دریا کے کنارے پہنچنے والا تھا، وہ دریا جس کے پانی میں صرف پانی نہیں، تقدیر کی کسوٹی بھی بہہ رہی تھی، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں قومیں یا تو چھلنی ہو کر خالص سونا بن جاتی ہیں یا پھر ریت کی طرح بہہ نکلتی ہیں۔ ہر بڑے مارکے سے پہلے ایک اندر کی جنگ لڑی جاتی ہے۔ کچھ جوانوں کے دل وسوسوں میں گھرنے لگے، کیا ہم واقعی مقابلہ کر سکیں گے؟ کیا ہمارا فیصلہ درست ہے؟ اور کچھ کے دلوں سے دعا نکلنے لگی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم مضبوط کر دے۔ اسی لمحے طالوت اپنے گھوڑے کی رفتار کو کم کرتے ہیں اور اپنے قریب کے سپاہیوں سے بس اتنا کہتے ہیں، قریب رہنا، اگلا موڑ اہم ہے۔ اس ایک جملے نے قریبی سپاہیوں کے دلوں کو آگاہ کر دیا، امتحان آنے والا ہے۔ لیڈر کی سب سے بڑی طاقت اس کا اضطراب نہ کرنا ہے۔ طالوت کے قدم ناپ تول کے تھے، اس کی آواز میں گھبراہٹ نہیں تھی۔ وہ دشمن کے ہتھیار شمار کرنے میں وقت برباد نہیں کرتے تھے، وہ اپنے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن سنتے تھے کہ کہاں ہمت ٹوٹتی ہے، کہاں دعا مضبوط ہے۔ اس نے راستے میں چھوٹے چھوٹے وقفے رکھے، نظم برقرار رکھا اور ہر ٹھہراؤ پر ایک ہی بات دہرائی، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں لشکر کی روح چمکنے لگی۔ چند لوگوں نے اپنے خوف کو چھپا لیا، چند نے اپنے وسوسے تھوک دیے، چند نے اپنے دل سے کہا، اگر ہم ہی ڈریں گے تو باقی کون کھڑا رہے گا۔ دشمن کی وادی اب دور نہیں تھی، افق کے اس پار دھول کی لکیر دکھائی دیتی تھی، شاید جالوت کی پیش قدمی۔ طالوت نے اپنے جاسوس بھیجے، خبر واپس آئی، دشمن کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے، زرہیں بھاری ہیں، گھوڑے تیز ہیں اور ان کے خیموں سے کہے آ رہے ہیں۔ کہے؟ ہاں کہے،
طاقتور جب کمزور کو سامنے دیکھتے ہیں تو اکثر ہنستے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ سب سے خطرناک وار وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے صرف ایک چیز ہو، یعنی یقین۔ اس رات طالوت نے چھوٹے گروہ میں اپنے سپاہیوں سے بات کی۔ طالوت نے ان سے ان کی ذاتی کہانیاں سنی۔ تم کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ کسی نے کہا اپنے بیٹے کی آنکھوں کے لیے جو جالوت کے حملے میں زخمی ہوا تھا، کسی نے کہا اس گھر کے لیے جسے انہوں نے جلایا تھا، اور ایک نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اس سچ کے لیے جسے ہم نے صدیوں سے سن رکھا ہے کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ صبح کا پہلا نور پھیلا تو لشکر ایک دریا کے کنارے پہنچا۔ پانی کی سطح آئینے کی طرح چمکتی تھی۔ گرم ہوا میں ٹھنڈک کا راز چھپا ہوا تھا۔ پیاسے ہونٹ، خشک حلق، سوجے ہوئے قدم، سب چیخ رہے تھے پانی بس پانی۔ اور یہیں طالوت نے کہا، جملہ چھوٹا تھا مگر تاریخ لمبی ہو گئی، اللہ تمہیں ایک دریا کے ذریعے آزمانے والا ہے۔ جو اس میں سے پیٹ بھر کر پیے گا وہ میرا نہیں ہے، جو بس ایک چلو لے گا وہ میرا ہے۔ بس ایک چلو، صرف اتنا کہ جان باقی رہے مگر نفس خوش نہ ہو۔ وعدہ یہی تھا کہ ہم لڑیں گے، اب دیکھنا یہ تھا کہ وعدہ پیاس سے بھی بڑا ہے یا نہیں۔ یہ وہ در تھا جس سے گزر کر لشکر کو قوم بننا ہے۔ کچھ لوگ اسے ایک چلو کے ضبط کو سمجھے، کچھ نے اپنی پیاس کو اپنا خدا بنا لیا۔ اگلا منظر اس کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے، جہاں فیصلہ ہوگا کہ کون طالوت کا ہے اور کون طالوت میں سے نہیں ہے۔ لشکر دریا کے کنارے رکا۔ پیاسے جوانوں کی آنکھیں پانی پر جمی ہوئی تھیں۔ طالوت نے حکم دیا تھا، جو اس دریا سے پیٹ بھر کر پیے گا وہ میرا نہیں، جو بس ایک چلو لے گا وہ میرا ہے۔ یہ جملہ جیسے ان کے دلوں پر بجلی بن کر گرا۔ پیاس حلق میں آگ لگا رہی تھی مگر اطاعت کا حکم سامنے تھا، اور یوں ہوا کہ زیادہ تر لوگ اپنی پیاس کے غلام بن گئے۔ وہ پانی پر ٹوٹ پڑے اور پیٹ بھر کر پینے لگے۔ ان کا امتحان وہیں ختم ہو گیا۔ وہ جتنے بھی مضبوط جسم رکھتے تھے مگر وہ لشکر سے کاٹ دیے گئے۔ صرف چند لوگ، ہاں صرف چند خالص دلیر لوگ ایسے تھے جنہوں نے صبر کیا، بس ایک چلو لیا اور طالوت کے ساتھ کھڑے رہ گئے۔ اب لشکر کا اصل چہرہ سامنے آ چکا تھا۔ تعداد کم ہو گئی لیکن دل فولاد کے ہو گئے۔ دریا کے اس پار جب تھوڑے مگر خالص سپاہی آگے بڑھے تو کچھ کے دلوں سے پھر وسوسہ نکلا، اب ہم جالوت اور اس کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے دریا کے امتحان میں کامیابی پائی تھی۔ انہوں نے کہا، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انہی چند خالص سپاہیوں میں ایک نوجوان بھی تھا، نہ اس کی داڑھی مکمل آئی تھی، نہ وہ کسی بڑی فوجی ٹریننگ سے گزرا تھا، اور اس شخصیت کا نام داؤد تھا۔ وہ چرواہے کے بیٹے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو بڑے بڑے سپاہ سالاروں کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ اسے شاید خود بھی معلوم نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں ان کا ایک پتھر دنیا کی سب سے بڑی فوج کو ہلا دے گا۔ اب بنی اسرائیل کا لشکر اپنی اصل صورت میں تھا، تعداد کم، وسائل محدود، لیکن دلوں میں عزم۔ طالوت نے انہیں ترتیب دیا، اس کے الفاظ اب بھی گونج رہے تھے، یہ جنگ تمہارے ہاتھوں سے نہیں جیتی جائے گی، یہ جنگ صبر اور یقین سے جیتی جائے گی۔ دریا کے اس پار جالوت اپنی بھاری بھرکم فوج کے ساتھ تیار تھا۔ زرہیں چمک رہی تھیں، ہتھیاروں کی آوازیں گونج رہی تھیں،
سپاہی کہہ ہی لگا رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ بکھری ہوئی چھوٹی سی قوم ان کے سامنے ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہر سکے گی، لیکن جالوت کو معلوم نہیں تھا کہ اصل جنگ اس کی فوج کے ہتھیاروں سے نہیں بلکہ اس کے دل کے غرور سے ہونی ہے۔ اب فاصلہ کم ہو رہا تھا، ایک طرف فولادی لشکر تھا، دوسری طرف صبر و یقین کا لشکر۔ زمین دھڑک رہی تھی، آسمان جیسے خاموش ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور وہ نوجوان حضرت داؤد اپنی غلیل کو کمر سے باندھ رہا تھا۔ فیصلہ قریب تھا۔ یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں تھی، یہ جنگ تاریخ کے رخ موڑنے کی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، دھول سے اٹا میدان سنہری روشنی میں نہا گیا۔ بنی اسرائیل کے جوان خاموش کھڑے تھے، دلوں میں دعائیں، آنکھوں میں خوف اور امید کا امتزاج تھا۔ دوسری طرف جالوت کا لشکر شور و غل مچاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کو للکار رہے تھے، گویا یہ جنگ ان کے لیے محض ایک کھیل تھی۔ پھر جالوت آگے بڑھا، اس کی زرہ دھوپ میں چمک رہی تھی، بھالا آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ اس کا جسم باقی سپاہیوں سے کہیں بڑا اور وزنی تھا۔ اس کی آنکھوں میں تکبر اور غرور کی چمک صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ کون ہے تم میں سے جو مجھ سے لڑنے آئے گا؟ سامنے آؤ، تاکہ آج سب کو معلوم ہو جائے کہ طاقت کس کے پاس ہے۔ یہ الفاظ جالوت نے غرور اور تکبر میں ایک گھمبیر آواز میں بلند کیے۔ بنی اسرائیل کے لشکر میں خاموشی چھا گئی، کوئی آگے نہ بڑھا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ جالوت کے سامنے جانا خودکشی کے مترادف ہے۔ کچھ جوانوں نے نظریں جھکا لیں، کچھ نے اپنے ہتھیار مضبوطی سے تھام لیے، لیکن قدم نہیں بڑھایا۔ اسی لمحے ایک نرم مگر مضبوط آواز بلند ہوئی، میں جالوت سے لڑوں گا۔ سب کی نظریں پلٹ کر اس نوجوان پر ٹھہر گئیں۔ ہاں، وہی نوجوان داؤد جو بھی کل تک بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ اس کے پاس نہ بھاری زرہ تھی، نہ تیز دھار تلوار، بس ایک غلیل اور اللہ پر کامل یقین۔ طالوت نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ داؤد، تم ابھی جوان ہو، یہ جنگ تمہارے لیے نہیں ہے۔ لیکن داؤد کے لبوں پر سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے کہا، میں نے بھیڑوں کو بھیڑیوں سے بچایا ہے، اللہ کے نام پر میں نے شیر اور ریچھ کو مارا ہے۔ آج یہ جالوت بھی گر جائے گا، میرا سہارا اللہ ہے، ہتھیار نہیں ہے۔ طالوت نے اس کے عزم کو دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایمان نے عقل پر سبقت لی۔ جالوت آگے بڑھا اور کہا لگایا، کیا یہ بچہ مجھ سے لڑے گا؟ کیا تمہارے پاس مجھ سے لڑنے کے لیے یہی ہے؟ لیکن داؤد علیہ السلام کی آنکھوں میں ذرا برابر بھی لرزش نہ آئی۔ انہوں نے اپنے غلیل کو کھولا، ایک پتھر اٹھایا اور بسم اللہ پڑھ کر کمان پر رکھا۔ پتھر سیدھا جالوت کی پیشانی پر لگا، بھاری جسم لڑکھڑایا، آنکھوں میں حیرت جمی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ وہ شخص جس کے نام سے قومیں کانپتی تھیں، آج ایک چرواہے کے پتھر سے مٹی چاٹ رہا تھا۔ بنی اسرائیل کے سپاہی جو بھی چند لمحے پہلے خوف زدہ کھڑے تھے، اچانک نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ دشمن فوج بھاگ کھڑی ہوئی، ان کا غرور ٹوٹ گیا، ان کی صفیں بکھر گئیں۔ اللہ نے اپنی نصرت دکھا دی۔ اس نے بتا دیا کہ جیت نہ تعداد سے ہے نہ ہتھیاروں سے، جیت صرف ایمان اور صبر والوں کے لیے ہے۔ وہ نوجوان داؤد جسے کل تک کوئی جانتا بھی نہیں تھا، آج بنی اسرائیل کے دلوں کا ہیرو بن گیا، اور آنے والے وقت میں وہی نوجوان نبی اور بادشاہ داؤد بننے والا تھا، جس کی حکمت، جس کی زبور اور جس کی سلطنت صدیوں تک یاد کی جائے گی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت ظاہری ہتھیاروں میں نہیں، ایمان میں ہے۔
تھوڑے مگر خالص لوگ بڑی بڑی فوجوں پر غالب آ سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی مدد ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔